بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزو مند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: فعل حرم کا ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام قتال کہنے لگیں، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کے حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لے، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہاب بن عبد المناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور انہیں عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئیں۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دائیا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایہ ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہیں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے اسمِ گرامی پر غور کیجیے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں۔ ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن و امان کی گٹی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الفال اور حمید الصفاد ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ اور 1 لونڈی چھوڑی تھی۔ اس کا نام ام ایمن تھا۔
یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حضور ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے اور ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنے اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب سخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر چڑھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے والا ہے۔ اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔